بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمہ دو کام ہیں۔ نمبر 1، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا۔ نمبر 2، امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ایمان اور اعمال پر امت آتی ہے فضائل سے، ایمان اور اعمال امت کے بچتے ہیں دلائل سے۔ فضائل والا کام پہلے ہے اور دلائل والا کام بعد میں ہے۔ ہم نے امت کو لانا بھی ہے اور امت کو بچانا بھی ہے۔ جس ترتیب سے امت ایمان اعمال پہ آتی ہے اس ترتیب کا نام ہے دعوت، اور جس ترتیب پہ امت ایمان اور اعمال سے بچتی ہے اس کا نام ہے مجادلہ۔ اور یہ مجادلہ کا لفظ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، کسی عام آدمی کی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ بعض الفاظ چونکہ ہمارے عرف میں استعمال غلط مقاصد میں ہوتے ہیں تو ہم صحیح مقصد میں استعمال کرتے ہوئے بھی اس کو گھبراتے اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کاموں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اس کا معنی ہے لاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کا معنی ہے بچاؤ۔ تو لانے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور بچانے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ یہ میں بطور تمہید کے سبق شروع ہونے سے پہلے اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کا کام کون سا ہے اور آپ کا کام کہاں سے ثابت ہے۔ جب کسی کام کرنے والے کو اپنے کام کی اہمیت کا اندازہ ہی نہ ہو تو آگے کام بتا کیسے سکتا ہے۔ میں ساتھیوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ارائیونٹ اجتماع کے موقع پر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک مولانا صاحب یا کوئی اور ساتھی تھے، ان نے مجھ سے سوال کیا، مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو کام آپ کرتے ہیں یہ کہاں پر ہے، کہاں سے ثابت ہے۔ تو میں نے عذرا مزاح ان سے عرض کیا کہ جو آپ کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو قرآن کریم سے ہے۔ میں نے کہا مجھے آیت پڑھ کے سنائیں۔ ان نے آیت پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آیت مکمل ہوگی یا کچھ باقی ہے؟ فرمان لگے کچھ باقی ہے۔ میں نے کہا جو باقی ہے وہ بھی پڑھیں اور مکمل کریں۔ کہنے لگے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میں نے کہا ادعو والا کام آپ کا ہے، جادل والا کام ہمارا ہے۔ تو دیکھیں ایک ہی آیت میں دونوں کام موجود ہیں، آپ نے ایک کام کو مان لیا اور دوسرے کا انکار کر دیا۔ ایک ہے دوسرے کام کو نہ کرنا اور ایک ہے انکار کرنا۔ کام نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا انکار کرنا جرم ہوتا ہے۔ میں نے کہا دونوں قرآن کریم میں ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک ساتھی فرمانے لگے کہ مناظرہ جائز تو ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ میں نے کہا جی وہ شرطیں مجھے آپ بتا دیں، ہم اس کی پابندی کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے قرآن کریم میں ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میں نے کہا کوئی بندہ آپ سے کہے کہ دعوت جائز تو ہے مگر شرطیں ہیں، اور دونوں قرآن کریم میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے کہا قرآن کریم نے ادعو کے ساتھ دو شرطیں ذکر کی ہیں، ادعو کے ساتھ دو شرطیں، اور جادل کے لیے ایک شرط ذکر کی ہے۔ تو جس کام کے لیے ایک شرط ہے اس پر تو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ شرطیں بھی ہیں، اور جس کام کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں اس پر آپ نہیں کہتے شرطیں بھی ہیں۔ اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے
تو جب کوئی آدمی دعوت کا کام کرے تو اسے کہو بھی دعوت کا کام نہ کرو، پہلے شرطیں سیکھو، بغیر شرطوں کی جائز نہیں ہوتی، پھر تو مجھے بات سمجھ آئے کہ آپ مخلص ہیں۔ تو جس کام کے لیے 2 شرطیں ہیں وہاں آپ شرطوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اور جس کام کے لیے 1 شرط ہے وہاں آپ زور شور مچا رہے ہیں کہ شرطیں ہیں، شرطوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو شرطیں اللہ پاک نے دونوں کاموں کے لیے بیان فرمائی ہیں، اس لیے ہم دونوں کاموں کے قائل ہیں، دعوت کے بھی قائل ہیں اور دلائل کے ساتھ مناظرہ کے بھی قائل ہیں۔ فضائل والی دعوت کے بھی قائل ہیں اور دلائل والے مناظرہ کے بھی قائل ہیں۔ ہم دعوت بھی مانتے ہیں اور مناظرہ بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے مناظرہ کے لیے 1 شرط لگائی ہے اور دعوت کے لیے اللہ نے 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں، ہم دونوں کے قائل ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اور کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا آپ دعوت چھوڑ دو، کہتے ہیں بھی نیا ساتھی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ تو مناظرہ کے میدان میں کوئی نیا اترے، کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، ہم اسے مسترد نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں نیا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا۔ تو یہ نیا ہے، آہستہ آہستہ ہے، یہ دونوں کام کے لیے ہے یا ایک کام کے لیے؟ میں آپ کے ذہن سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ دونوں کام ہمارے ہیں، دونوں کام ہم دونوں کاموں کے کرنے کے قائل ہیں۔ اس امت میں جامعیت کی صفت اللہ نے رکھی ہے، تو جب اللہ نے صفت جامعیت عطا فرمائی ہے، ہم جامعیت کی صفت کو جان بوجھ کر کیوں ترک کریں؟ اس لیے دعوت بھی جائز ہے اور مناظرہ بھی جائز ہے۔ دعوت کے ذریعے امت ایمان اعمال پہ آتی ہے اور مناظرہ کے ذریعے امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے۔ فضائل والی محنت بھی ہماری ہے اور دلائل والی محنت بھی ہماری ہے۔ تو ہمارا سبق اصول مناظرہ کے حوالہ سے، ایک صاحب مجھے ملے تو ایک بار فرمانے لگے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مقلد ہو، حنفی فقہ کے علم بردار ہو، حنفیت پر اعتراضات کے جواب دیتے ہو اور خود حنفیت کی پابندی نہیں کرتے، خود امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا جی آپ فرمائیں کون سی بات ہے جو میں نے نہیں مانی؟ فرمان لگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لخت جگر بیٹے حماد کو وصیت فرمائی تھی کہ مناظرہ نہ کرنا، تو جب امام صاحب کی وصیت ہے مناظرہ نہ کرنا تو آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب عمل تھے یا بے عمل تھے؟ مجھے کہتے ہیں صاحب عمل تھے۔ تو میں نے کہا اپنے بیٹے کو منع کیا تھا، خود مناظرہ کرتے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر صاحب عمل کیسے ہوئے؟ خود کرتے ہیں، بیٹے کو منع کرتے ہیں، تو اگر مناظرہ کرنا ناجائز تھا تو خود بھی نہ کرتے، تو جائز تھا تو پھر بیٹے کو منع نہ کرتے۔ اب مجھے آپ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کام خود کرتے ہیں اور بیٹے کو منع کرتے ہیں۔ مجھے فرمان لگے کہ امام صاحب نے فرمایا ہم مناظرہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تم ذات کے لیے کرو گے، اس لیے تم نہ کیا کرو۔ میں نے کہا پھر امام صاحب کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے جائز ہے اور اپنی ذات کے لیے جائز نہیں۔ تو پوری حنفیت تو یہ ہوئی نا، پوری حنفیت یہ نہیں ہے کہ مناظرہ جائز نہیں ہے، اور نہ یہ حنفیت ہے کہ اپنی ذات کے لیے جائز ہے۔ تو میں نے عرض کیا حنفیت یہ ہے کہ مناظرہ جائز تو ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اپنی شہرت کے لیے۔ تو آپ نے ہمارے بارے میں رائے کیسے قائم کر لی کہ ہم اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے؟ آپ نے کیسے رائے قائم فرما لی؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شرح صدر ہو، اپنے کام کے اوپر شرح صدر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی، اشرح لی صدری یہ پہلی دعا ہے، یسر لی امری یہ دوسری دعا ہے، احلل عقدۃ من لسانی یہ تیسری دعا ہے، یفقہوا قولی ان 3 دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم سمجھ آئے نا تو پھر سمجھانے کا مزہ آتا ہے، اور جب سمجھنا ہے تو پھر سمجھانے کا لطف نہیں آتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اشرح لی صدری، نمبر 2 یسر لی امری، اور نمبر 3 احلل عقدۃ من لسانی، اور اس کا نتیجہ یفقہوا قولی۔ تو سب سے پہلے کسی کام کرنے والے آدمی کے اوپر اس کے کام کا کھلنا ضروری ہے، اس کام کے کھلنے کا نام ہے شرح صدر۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے کام پر شرح صدر عطا فرما دے۔ تو یہ تمہید ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب اگلی بات سمجھیں، مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالہ سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ صرف جاننا ضروری نہیں ہے، جانتا بھی ہو اور سمجھتا بھی۔
بعض لوگ جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، تو جاننا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالہ سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تعریف علم مناظرہ۔ نمبر 2، موضوع علم مناظرہ۔ نمبر 3، غرض علم مناظرہ۔ نمبر 4، مناظرہ۔ علم مناظرہ کی تعریف الگ ہے اور مناظرہ کی تعریف الگ ہے۔ نمبر 5، طریقہ مناظرہ۔ نمبر 6، ثبوت مناظرہ۔ نمبر 7، حکم مناظرہ۔ نمبر 8، آداب مناظرہ۔ نمبر 9، متعلقات مناظرہ۔ اور نمبر 10، اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ یہ 10 باتیں ہر مناظر کو معلوم ہونی چاہیے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ نمبر 1، تعریف علم مناظرہ۔ ہوا علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب اور نفیہ اور نفی دلیلہ مع الخصم۔ عربی عبارت پڑھنی آسان ہے، عربی عبارت کا ترجمہ بڑا مشکل ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ بڑا مشکل کا مطلب کیا ہے؟ عربی جس قدر فصیح زبان ہے، اس کا ترجمہ اس فصاحت کے ساتھ اپنے عرف اور ماحول کے مطابق کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ جب میں کہتا ہوں عربی زبان کا ترجمہ مشکل ہے تو اس کا معنی یہ سمجھیں کہ مشکل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم، احادیث یا عربی زبان بس اوقات عرف پہ بات کرتی ہے اور ہم اس کا ترجمہ تحت لفظ ہی ایسا کرتے ہیں کہ محاورے کے مطابق فٹ نہیں آتا تو بات سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب میں تعریفات کا ترجمہ کروں گا نا، ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے۔ تعریف علم مناظرہ ہوا علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب اور نفیہ اور نفی دلیلہ مع الخصم۔ اب عربی عبارت میں بعض ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جن کا ترجمہ میں محاورے کے مطابق کروں گا پھر سمجھ آئے گا۔ علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعویٰ کے اثبات، اب ہم نے مطلوب ترجمہ نہیں کیا، مطلوب کا ترجمہ دعویٰ کیا۔ کیوں؟ ہمارے مناظرے کے عرف اور زبان میں یہ نہیں کہتے اپنا مطلوب لکھو، کہتے اپنا دعویٰ لکھو۔ مناظر یہ نہیں کہتا میرا مطلوب یہ ہے، کہتا ہے میرا دعویٰ یہ ہے۔ کہ مطلوب کا ترجمہ مطلوب کریں گے یا دعویٰ کریں گے؟ علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعویٰ کے اثبات اور فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جائیں۔ اب یہاں لکھا مع الخصم، تو ہم نے خصم کا ترجمہ فریق مخالف کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں خصم کا معنی اور ہے اور ہماری زبان میں خصم کا معنی اور ہے۔ ہمارے عرف میں خصم کہتے ہیں شوہر کو، اور اس وقت شوہر کو خصم کہتے ہیں جب اس کے لیے اچھا لفظ استعمال نہ کرنا ہو۔ شوہر کہنا تو بڑا مہذب لفظ ہے نا، یعنی شوہر کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جیسے شوہر والا معنی بھی ادا ہو اور ساتھ اس کی غیر بد تہذیبی بھی سمجھ آئے، تو اس وقت اس کو پھر خصم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ہم اگر خصم کا ترجمہ خصم ہی کریں گے تو آپ اندازہ کریں معنی کتنا بگڑ جائے گا۔ اس لیے ہم نے خصم کا معنی فریق مخالف کیا ہے، اور آداب کیفیت اس کا معنی طریقے کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ ہوا علم یعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب اور نفیہ اور نفی دلیلہ مع الخصم۔ علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعویٰ کے اثبات یا فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جائیں، جس کا نام ہے علم مناظرہ۔ موضوع علم مناظرہ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر۔ اب ترجمہ سمنا، الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، وہ دلائل یہ من حیث کے ترجمے ہو رہے ہیں، وہ دلائل جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کو ثابت کریں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے علم مناظرہ کا موضوع دلائل ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ثابت کرے دعویٰ اوپر غیر کے۔ ہم ایسے ترجمہ کرتے ہیں، اب یہ ترجمہ عوام کیسے سمجھے گی؟
ہم نے درسگاہ میں ترجمہ یوں کرنا ہوتا ہے، علم مناظرہ کا موضوع دلائل ہیں اس حیثیت سے کہ تحقیق کو ثابت کریں مدعا اوپر غیر کے۔ اب کیسے بات سمجھ آئے گی؟ اس لیے میں بارہا طلباء کو سمجھاتا ہوں جو ہمارے تخصص کے لیے آتے ہیں کہ آپ حضرات عربی عبارات کا ترجمہ کرنا سیکھیں، اتنا فصیح ترجمہ کریں کہ عوام کے دماغ میں اتر جائے۔ اس لیے میں ایک جملہ کسی وقت آپ کو سناؤں گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے جہاں جامعہ فاروق اعظم فیصل آباد میں میرا بیان سنا، تو بیان کے بعد حضرت کے لفظ تھے نا، وہ فرمانے لگے کہ پیچیدہ اور مغلق عبارات کو اس طرح آسان کر کے سمجھانا کہ عوام سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، یہ مولانا الیاس گمن کا خاصہ ہے۔ عوام سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، یہ ہے کمال۔ اور مولانا فرمان لگے اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، میں نے پہلی بار سنا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ میں ان کو پورا کلپ آپ کو سناؤں گا کہ آپ کلپ حضرت کا سنیں۔ ہماری سندیں یہی ہے اپنے اکابر کی تائیدات۔ تو موضوع علم مناظرہ الادلۃ من حیث انہا تثبت المدعا علی الغیر، علم مناظرہ کا موضوع وہ دلائل ہیں جو دوسرے کے خلاف دعویٰ کو ثابت کر دے، بس اتنی آسان سی بات ہے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا کمال یہ تھا کہ وہ بات کو بہت آسان کر لیتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرمانے لگے کہ ان کا ایک مناظرہ ہوا، یہ سندھ کے اندر غیر مقلد تھا، پیر اب جھنڈو اسے کہتے تھے، اور اس نے اپنے علاقے میں بہت شور تھا کہ بہت بڑا عالم ہے، بڑی کتابیں ہیں۔ حضرت فرمانے لگے جب ہم مناظرے کے لیے گئے تو ہمارے پاس کتابیں تھیں نہیں، میں تو مسافر تھا، تھیلا کتابوں کا لے کر گیا، اور جب وہ آیا تو اس نے ٹرک کتابوں کا لاد کے لایا، اور جب پیچھے سے انہوں نے ٹرک کو کھولا تو کتابیں ہی کتابیں۔ ہمارے ساتھ ہی پریشان ہو گئے کہ مولانا امین اب کیا کریں گے، عوام پر اس نے روب جاڑا۔ مولانا فرمان لگے آپ فکر نہ کرو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں جس مدرسے میں ٹھہرا وہ درجہ حفظ کا مدرسہ تھا، میں نے 2-3 بچوں کو بلا لیا، ایک بچے کو یاد کرا دیا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، دوسرے کو یاد کرا دیا کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، تیسرے کو یاد کرا دیا کہ مفسدات کون سے، اس طرح میں نے یاد کرا لیا۔ جب ہم مناظرے کے لیے پہنچے تو مجھے پتہ تھا کہ اس نے بات کون سی کہنی ہے۔ اب اس نے بات شروع کر دی کہ ہماری گفتگو ہوگی فاتحہ خلف الامام پر۔ مولانا فرمایا ٹھیک ہے، مجھے کون سا اس پہ اعتراض ہے۔ تو شرطیں لکھنے لگے کہ اس میں یہ ثابت کس سے کریں گے؟ اس نے کہا جی قرآن کریم سے، احادیث سے، اسلاف کے اقوال سے ثابت کریں گے۔ مولانا فرماتا ہے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن سے پیش کریں گے، احادیث سے پیش کریں گے، اور احناف کے مفتبہ اقوال پیش کریں گے۔ اور فرماتے ہیں میرے علم میں تھا اس نے غیر مفتبہ قول پیش کرنے ہیں اور کہنا ہے تمہارے حنفیوں میں سے فلاں نے لکھا کہ امام کو مجھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس پر ہمارا چونکہ فتوی نہیں ہے تو اس پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اب پیر اب جنڈو کہنے لگا کہ عوام کیسے سمجھے کہ مفتبہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت فرمان لگے ان کو میں سمجھا لوں گا، تو لکھ مفتبہ قول، لکھ تو سمجھا میں لیتا ہوں۔ حضرت نے عوام سے فرمایا بھی دیکھو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مفتبہ قول لکھو، یہ کہتا ہے غیر مفتبہ۔ مفتبہ فتح ان سے، فتح ان کہتے ہیں جوان کو، تو میں کہتا ہوں کہ ایسا لکھو قول جو مضبوط تگڑا اور جوان ہو۔ یہ کہتا ہے نہیں میں بوڑھے بوڑھے کمزور قول پیش کروں گا۔ آپ بتاؤ کہ کمزور قول لینے ہیں یا آپ نے جوان اور مضبوط قول لینے ہیں؟ لوگوں نے کہا صحیح جوان لینے ہیں۔ فرمایا اس کو لکھو نا، پھر مضبوط قول لکھے گا۔ اب عوام پریشان، اس نے کہا صحیح لکھے نا آپ۔ میں ان کو سمجھ آ گئی، اب تو سمجھ۔ ہم نے بولا عوام کو سمجھانا کتنا ضروری ہے۔ تو نے فرمایا یہ ایسے کہتا ہے فتح خلف الامام پہ مناظرہ کروں گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ نماز میں فرض کتنے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ نماز میں واجبات کتنے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو میں اس کو بہت بڑا مناظر سمجھتے ہو؟ کہا ادھر آؤ بیٹا، اٹھا بتاؤ فرائض کتنے ہیں؟ اس نے 14 گنوا دی۔ آؤ ادھر آؤ تم بتاؤ واجبات کتنے ہیں؟ اس نے گنوا دی۔ حضرت فرمان لگے اس نے گنا دی نا، اب اس مناظر پیرا جھنڈے سے پوچھو نماز میں واجبات کتنے ہیں، تو سنا بھائی چپ۔ میں کتابوں کا ٹرک لے کر آیا روب جاننے کے لیے، تجھے یہ نہیں پتہ نماز میں واجبات ہے کتنے۔ اب دیکھو عوام کو بات سمجھ آنا شروع ہو گئی نا۔ اصل کمال ہوتا ہے کہ بات ایسی کریں کہ عوام کو سمجھ آئے۔
غرض علم مناظرہ، سیانت و ذہن عن الخطأ فی الوصول الی المطلوب، مقصود تک پہنچنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یہ علم مناظرہ کی غرض ہے۔ ہمارے عموماً دو لفظ استعمال ہیں، غرض و غایت۔ ہم نے غایت کو چھوڑ دیا، غرض لکھ لیے۔ غرض ہر بندہ سمجھتا ہے، غایت کا معنی ہر بندہ نہیں سمجھتا، تو وہ چیزیں استعمال کریں جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ علم مناظرہ کی غرض کیا ہے؟ سیانت و ذہن عن الخطأ فی الوصول الی المطلوب، مقصود تک پہنچنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ نمبر 4 مناظرہ۔ پہلے تھا علم مناظرہ، اب ہے مناظرہ۔ ایک ہے کہ مناظرہ کسے کہتے ہیں، ایک ہے مناظرے کا علم کسے کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا، دونوں میں۔ نیا مثال دے تو آپ کو بات سمجھ آئے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے قرآن کسے کہتے ہیں، آپ تعریف اور کریں گے۔ کوئی بندہ پوچھے قرآن کا علم کسے کہتے ہیں، اب تفسیر آپ اور کریں گے۔ ایک ہے قرآن کا معنی کیا ہے، آپ کسی حفظ کے بچے کو قرآن لے کر آؤ، وہ مصحف لے کر آ جائے گا۔ اس بچے کو علوم القرآن لے کر آؤ، پھر اب مصحف اٹھا کر نہیں لائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں علوم القرآن ہوتے کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جس طرح قرآن الگ ہے، علوم القرآن الگ، مستقل عنوان ہے، مناظرہ الگ ہے اور علم مناظرہ الگ ہے۔ نئی فرق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ شبہ نہ ہے کہ مناظرہ علم مناظرہ کو دو چیزیں الگ ہے۔ مناظرہ کی تعریف الگ ہے، علم مناظرہ کی تعریف الگ ہے۔ مناظرہ کا ایک معنی ہے لغوی اور ایک معنی ہے اصطلاحی۔ لغوی معنی الگ ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہے۔ مناظرہ کا لغوی معنی، مناظرہ باب مفاعلہ ہے، فاعل یفاعل مفاعلتن، قاتل یقاتل مقاتلتن، ناظرہ یناظر مناظرتن، اور مفاعلہ یہ جانبین سے ہوتا ہے۔ اس لیے اب مناظرہ کا لغوی معنی، مناظرہ کا مادہ اشتقاق کیا ہے، آپ کہتے ہیں نا یہ کس سے بنا ہے، اس کا معنی مادہ اشتقاق کیا ہے، اس کے اصل لفظ کون سے ہیں۔ اب مناظرہ کا یہ اصل لفظ تو ہے نظر، نون ذا اور را۔ اب یہ نظر کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جب نظر کے کئی معنی ہوں گے تو پھر مناظرہ کے خود کئی معنی ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مناظرہ نظیر سے مشتق ہو۔ نظیر سے مشتق کا مطلب یہ نہیں کہ نظیر مصدر ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے مناظرہ مشتق تو ہوگا، مادہ تو نظر ہوگا، لیکن آگے جا کے اس میں فاعل ناظر نہیں ہوگا بلکہ صفت مشبہ نظیر ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور جب نظر سے اس میں فاعل ناظر ہو پھر معنی دیکھنے والا، اور اگر یہ نظر سے صفت مشبہ نظیر ہو اب معنی اور ہوگا۔ یہ معنی اگر مناظرہ نظیر سے مشتق ہو، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی مناظرہ اس نظر سے مشتق ہو جس کی آگے صفت مشبہ نظیر آتی ہے، اب معنی یہ ہوگا۔ یہ وضاحت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پر بات پوری کھل جائے، تو یہ نہ کہ نظیر سے کیسے مشتق ہے، بھائی تو نظر سے مشتق ہے، تمہارے استاد کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مصدر کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میں وضاحت ساتھ کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے۔ اگر مناظرہ نظیر سے مشتق ہو، اب معنی سمجھ گئے، یعنی مناظرہ اس نظر سے مشتق ہو جس کی صفت مشبہ نظیر آتی ہے، نہ یہ کہ وہ نظر جس کے اس میں فاعل ناظر آتا ہے۔ کہتے ہیں نا حاضر اور ناظر لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، ناظر بھی استعمال ہوتا ہے، نظیر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ نظیر استعمال کم کرتے ہیں، بے نظیر زیادہ کرتے ہیں، اس لیے اتنی جلدی نظیر سمجھ نہیں آتی۔ نظیر سمجھ آئے تو پھر بے نظیر سمجھ آتی ہے نا۔ مناظرہ اگر نظیر سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم مثل اور ہم پلہ ہونا، برابر ہونا۔ مناظرہ نظیر سے مشتق ہو اس کا معنی ہم مثل اور ہم پلہ ہونا۔ اس لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، مناظر علم میں ہم پلہ ہونے چاہیے، مناظر علم میں برابر ہونے چاہیے، ہم پلہ۔ اور یہ جو نا برابر ہونے چاہیے تساوی، یہ تساوی یہاں امر تساوی تقریبی ہے، یہ تحقیقی نہیں ہے۔ تحقیقی اور تقریبی کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں بھی دیکھو یہ میرے پاس موبائل ہے، مثال دیتے ہیں یہ موبائل ہے، جیسا یہ موبائل ہے ویسا ہی لے کر آؤ۔ اب جیسا یہ ہے ویسا لے کر آؤ، ایک اس ویسے کا مطلب یہ ہے کہ رنگ بھی یہی ہو، کمپنی بھی یہی ہو، ماڈل بھی یہی ہو، یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی جیسا یہ موبائل ہے ویسا لے کر آؤ۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جس طریق کو مارکیٹ میں ہے اسی طریق وہ مارکیٹ سے نکلاؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔
مطلب یہ کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ کام بھی کرتا ہو، اسی سطح کا ہو، ایک معنی یہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے کہا ینبغی للمناظرین ان یکون متساویین، کہ دونوں مناظر علم میں متساوی ہوں، یہ تساوی تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے۔ جتنے قرآن اس کو یاد ہے اتنا اس کو یاد ہو، نہیں، دونوں حافظ ہو بس کافی ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ جتنی صرف نحو اس کو اتنی دوسرے کو آتی، یہ نہیں، صرف نحو دونوں کو آتی ہو اتنا کافی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ مثلا ہم کہتے ہیں بھی ادھر فاضل ہے تو ادھر بھی فاضل ہو، یا اپنے وفاق کا فارغ ہے وہ اپنے وفاق کا فارغ ہو، مولوی کے مقابلے مولوی ہو، یہ معنی لغوی معنی۔ اگر مناظرہ نظیرن سے مشتق ہو تو معنی ہوگا ہم پلہ اور ہم مثل ہونا، اس لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، یعنی دونوں مناظر علم میں ہم پلہ ہونا چاہیے۔ تساوی فی العلم امر تقریبی ہے، مثلا دونوں مناظر اپنے اپنے مسلک کے وفاق کے فاضل ہوں۔ نمبر 2، اگر مناظرہ نظر بمعنی رؤیت سے مشتق ہو، جس کے اس پہ فاعل ناظر آتا ہے، اگر مناظرہ نظر بمعنی رؤیت سے مشتق ہو تو معنی ہوگا ایک دوسرے کو دیکھنا۔ نظر کا معنی دیکھنا اور مناظرہ کا معنی ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو۔ اس لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان یبصر کل واحد منہم الآخر، کہ جب دونوں کا مناظرہ ہو تو گفتگو کرتے وقت ہر ایک مناظر دوسرے کو دیکھے، ایسا نہ ہو کہ ایک گفتگو کرے اور دوسرا نیچے اپنی کتاب پہ دلائل تلاش کرتا رہے اور یہ پتہ نہیں کہ دوسرے مناظر نے بات کون سی کی ہے، اور اس وقت اپنی کتاب نہ دیکھے، مناظر کو دیکھے، اس کی بات پر توجہ، مناظر کی بات پر توجہ بھی دے اور اس کو دیکھے بھی۔ نمبر 3، اگر مناظرہ نظر بمعنی غور و فکر سے مشتق ہو، نظر کا معنی فکر کرنا بھی ہے، نظر کا معنی دیکھنا بھی ہے، غور و فکر سے مشتق ہو تو معنی ہوگا ایک دوسرے کے کلام میں غور و فکر کرنا۔ اگر مناظرہ نظر بمعنی غور و فکر سے مشتق ہو تو معنی ہوگا ایک دوسرے کے کلام میں غور و فکر کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان یتفکر کل واحد منہما فی کلام الآخر، مناظرین میں سے ہر ایک کو دوسرے کے کلام میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر مناظرہ نظر بمعنی انتظار سے مشتق ہو، آپ کے نظر کا معنی انتظار کیسے؟ نظر کا معنی انتظار کیسے؟ ہم کہتے ہیں مناظرہ کا مادہ تو نظر ہی ہے، لیکن ہماری زبان میں اس کا معنی کرتے ہیں انتظار کرو۔ یہ انتظار، یہ باب افتعال، یہ عربی کے قواعد ہیں، اردو کی گردانیں یہ نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ اردو میں انتظار کہتے ہیں تو عربی میں لفظ انتظار ہی ہو، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اردو میں انتظار ہوگا، عربی میں نظرن بھی ہوگا تو معنی انتظار ہو سکتا ہے۔ اگر مناظرہ بمعنی نظر بمعنی انتظار سے مشتق ہو تو معنی ہوگا انتظار کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان ینتظر کل واحد منہما فی انتہا کلام الآخر، مناظرین میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے کلام کے ختم ہونے کا انتظار کرے، یعنی جب تک دوسرا گفتگو کر رہا ہے یہ گفتگو نہ کرے، اور جب دوسری گفتگو مکمل ہو جائے یہ گفتگو پھر کرے۔ یہ تھا مناظرہ کا لغوی معنی۔ آگے دیکھیں مناظرہ کا اصطلاحی معنی، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ آپ دیکھیں توجہ کا معنی ہم نے کیا کیا، میں نے کہا نا محاورات کے مطابق ترجمہ کرنا سیکھے۔ ہم نے توجہ کا معنی گفتگو کی ہے، مناظرے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا ایک مناظر ادھر بیٹھا ہے ایک دوسرے پر توجہ ڈالتے رہیں، اس سے مناظرہ تھوڑا ہوگا۔ لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں کہ جی میں توجہ ڈال رہا ہوں، پوچھے کیوں؟ کہ مناظرے کی تعریف ہے توجہ المتخاصمین۔ تو یہاں توجہ کا معنی گفتگو کرنا ہے، کہتے ہیں بھائی میری طرف متوجہ ہو۔ اب یہاں متوجہ ہونے کا معنی ہے میری بات سنو، تو توجہ کا معنی کبھی سننا آتا ہے نا، اسی طرح توجہ کا معنی بولنا بھی آتا ہے۔ تو یہاں توجہ سے مراد ہے گفتگو کرنا، دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا۔ حیات عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اب ایک لفظ حیات ہے اور ایک عیسیٰ ہے، اب حیات اور عیسیٰ کے درمیان جو نسبت ہے نا اس کو ثابت کرنا ہے کہ درست کیا ہے کہ حیات کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں۔ اگر ٹھیک ہے تو اس کو ثابت کرنا،
اس کا نام ہے مناظرہ۔ دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ۔ تو ایک ہے مناظرہ کا لغوی معنی اور ایک ہے مناظرہ کا اصطلاحی معنی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں بطور فائدے کے، یہ لغوی اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے کہا یہ معنی لغوی ہے اور یہ معنی اصطلاحی ہے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لغوی اور اصطلاحی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی کا معنی سمجھ نہیں آئے گا تو مناظرہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اس کا فرق کیسے سمجھ آئے گا؟ لغوی کا معنی لفظ کا وہ اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیں، لفظ کا وہ اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیں، یعنی جس معنی کے لیے مولویت کی زبان میں کہتے ہیں جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہو وہ اس لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ لغت زبان ہوتی ہے نا، لغت زبان ہوتی ہے۔ اس زبان سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے منہ میں ہے جسے لسان کہتے ہیں، اس زبان سے مراد ہے اس زبان سے مراد وہ نہیں جو زبان میں جس کو لسان کہتے ہیں۔ ایک یہ زبان ہے، ایک یہ زبان ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بات کرنا، یہ دونوں باتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو لفظ کا وہ اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیتے ہیں وہ لفظ کا لغوی معنی ہے، اور لفظ کا اصطلاحی معنی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان یا اہل علاقہ یا اہل فن متعین کر لیں، یہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہے۔ ایک لفظ کا وہ معنی ہے جس کے لیے اہل زبان نے اس لفظ کو متعین وضع کیا تھا، اور ایک یہ کہ نہ اس کی بجائے کسی اور معنی کے لیے اس کو متعین کر لیں، یہ جو اور معنی ہے اس کا لغوی معنی نہیں بلکہ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اس پر دو تین مثالیں سمجھیں۔ مثلا عربی زبان کا لفظ ہے اطول یدن۔ اب اطول یدن کا لغوی معنی ہے لمبے ہاتھ والا، چونکہ اطول یہ طولن سے مشتق ہے، طولن کا معنی ہوتا ہے لمبا، تو اطول یدن کا معنی لمبے ہاتھ والا۔ لیکن عربی زبان کے محاورات میں اطول یدن اب لمبے ہاتھ والے کے لیے استعمال ہونے کی بجائے عموماً استعمال ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو سخی بہت زیادہ ہو یا جس کے تعلقات بہت اور قوت اس کے بعد زیادہ، اس سے کہتے ہیں اطول یدن۔ اور ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں فلاں بندے کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس سے پنگا نہ لینا تو مار کھائے گا۔ اب یہ جو لمبے ہاتھ ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عام آدمی کا بازو اگر 2.5 فٹ کا ہے تو اس کا 4 فٹ کا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ تعلقات کی وسعت کو اور طاقت کو لمبے ہاتھ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم باب فضائل زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدن، میرے پاس تم میں سے سب سے پہلے وہ میری بیوی آئے گی جس کے تم میں سے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سب سے پہلے انتقال ہوا حضرت ام المومنین امی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جب ازواج مطہرات نے ہاتھ دیکھے تو سب سے لمبے ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب اشکال ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس پہلے آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اور لمبے ہاتھ حضرت سودا کے، انتقال ہوا حضرت زینب کا۔ اب اشکال پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ باللہ سچی بات ارشاد نہ فرمائیں۔ تو غور کیا گیا کہ یہاں اطولکن یدن سے مراد لمبے ہاتھ والا نہیں، اطولکن یدن سے مراد ہے سخی، سخاوت، اور ازواج مطہرات کے اندر سخاوت کا مادہ تو تھا، لیکن سخاوت کے وصف میں سب سے ممتاز حضرت ام المومنین امی زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سخی تو ساری تھی لیکن وصف سخاوت میں سب سے ممتاز حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اب اس کا معنی سمجھ آ گیا۔ اب یہاں دو قسم کے طبقے ہو جائیں گے، ایک طبقہ ہو جائے گا منکرین حدیث کا اور ایک طبقہ ہو جائے گا قائلین حدیث کا۔ منکرین حدیث جب احادیث کا انکار کریں گے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کر دیں گے کہ دیکھیں اگر ہم حدیث کو صحیح مانیں تو لازم آئے گا کہ اللہ کے نبی سچ نہیں بولتے تھے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعکن بی لحوقا اطولکن یدن، تم میں سے سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے تھے اور انتقال پہلے حضرت زینب کا ہوا،
تو معلوم ہو کہ حدیث درست نہیں ہے، اللہ کے نبی تو جھوٹ بول نہیں سکتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو یہ حدیث کسی نے بعد میں گھڑ لی ہے۔ عوام میں بیان کریں گے تو عوام تو کہے گی بات ان کی بجا ہے، اور جو قائلین حدیث ہے وہ کہیں گے نہیں، اللہ کے نبی بھی سچے ہیں اور یہ حدیث بھی من گڑت نہیں، صرف یہ کہ حدیث کا ایک معنی وہ ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے اور ایک معنی وہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جس طرح حدیث کئی سو سالوں سے چل رہی ہے، اس حدیث کا معنی بھی انہی سالوں سے چل رہا ہے۔ آپ نے حدیث پرانی لی ہے اور معنی نیا لیا ہے، تو جب پرانی حدیث کا نیا معنی کریں گے تو پھر حدیث من گڑت نہیں ہوگی، حدیث کا معنی من گڑت ہوگا۔ حدیث موضوع نہیں بلکہ حدیث کا معنی موضوع ہے۔ اس سے ایک آپ فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں جو غیر مقلدین کا اعتراض بھی حل ہو جائے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ کتب فقہ میں شرائط امامت میں یہ لکھا ہوا ہے امام اس کو بنائیں جو اصغر عضون ہو، اصغر عضون ہو، امام اس کو بنائیں۔ اب غیر مقلدین شور کیا مچاتے ہیں کہ اصغر عضون کا معنی یہ ہے جو امام اس آدمی کو بنائیں کہ جس کا اعلی تناسل چھوٹا ہو۔ اصغر کا معنی چھوٹا ہے، عضون کا معنی اعلی تناسل ہے۔ تو اب ہم بتاؤ امام بنانے کے لیے لوگوں کے آلے چیک کریں گے؟ دیکھو کتنی گندی فقہ ہے اور کتنا غلط مسئلہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں امام اس کو بنائے جس کا اعلی تناسل چھوٹا ہے۔ بھئی ہم قرآن تو اس کا سن لیں گے، حدیث پڑھ لیں گے، لیکن یہ کام کون کرے گا؟ عام آدمی بڑا متاثر ہوتا ہے، فقہ بھی بہت گندی کتاب ہے، دیکھو کیسا غلط مسئلہ لکھا ہے۔ حالانکہ فقہائے احناف نے اصغر عضون لکھا ہے، لیکن اصغر عضون کا معنی وہ نہیں ہے جو گندے دماغ والے غیر مقلدین نے سمجھا ہے۔ جس طرح اطول یدن عربی زبان کا محاورہ ہے، اصغر عضون بھی عربی زبان کا محاورہ ہے۔ جو سخی بہت زیادہ ہو اسے اطول یدن کہتے ہیں، اور جو بہت پاک دامن ہو اسے اصغر عضون کہتے ہیں۔ اصغر عضون یہ محاورہ ہے ان کا، یہ پاک دامن ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاک دامن ہے۔ اطول یدن کا معنی یہ اپنے ہاتھ سے سخاوت بہت کرتا ہے، اور اصغر عضون کا معنی ہے یہ ہر جگہ پہ عضو کو استعمال نہیں کرتا، جو جائز جگہ ہے وہیں استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو اصغر عضون کہتے ہیں کہ یہ پاک دامن ہے۔ اب اگر انہوں نے اس کا معنی سمجھا ہوتا تو کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، لیکن معنی سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے اور وہ ان کے پاس موجود ہی نہیں، اس لیے فقہ کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ دعا کرو اللہ غیر مقلدین کو کچھ دماغ عطا فرمائے۔ دوسری مثال سمجھیں، عربی زبان کا لفظ ہے لفظ کلمہ۔ اب اگر یہ پوچھیں کہ کلمہ کا لغوی معنی کیا ہے اور کلمہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے، عموماً ہم کلمہ کا لغوی معنی تو پڑھتے ہیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنم مفردن مفردن مفردن، تینوں پڑھتے ہیں نا۔ جب قافیہ پڑھتے ہیں تو تینوں پڑھتے ہیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنم مفردن، اب یہ معنی کی صفت ہوگی، مفردن اب یہ آنی کا مفعول ہوگا، اور مفردن یہ ہوا ضمیر محذوف کی خبر ہوگی، ایسے ہی ہے، تینوں استعمال کرتے ہیں۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن، اب یہ کلمہ کا اصطلاحی معنی ہے، کلمہ کا لغوی معنی نہیں ہے، کلمہ کا لغوی معنی یہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھو لغوی معنی الگ ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو میں سمجھا ہی رہا تھا، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کلمہ کا لغوی معنی کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ فن والے کلمے کا معنی مراد کیا لیتے ہیں۔ اس سے ایک بات اور سمجھ آ گئی کہ بسا اوقات لفظ ایک ہوتا ہے اور فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہوگا، ایک فن میں اس کا معنی اور ہوگا اور دوسرے فن میں اسی لفظ کا معنی اور ہوگا۔ یہی لفظ کلمہ آپ لے لیں، اگر آپ کوئی ایسا قاری صاحب بلائیں جو آپ کے حفظ کے بچوں کا امتحان لے، اور وہ آ کر قاری صاحب حفظ کے بچے سے کہے کہ بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو قاری صاحب اس حفظ کے بچے کو ممتحن پاس کریں گے یا فیل کریں گے؟ فیل کر دیں گے۔ کیا دوسرے سے کہتے ہیں بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پاس کر دیں گے یا فیل کریں گے؟ فیل کر دیں گے۔ اور اگر نحو یا صرف کی کلاس ہو، گرامر کی کلاس ہو، اور وہاں پر ممتحن آئے، ممتحن اندر بیٹھا امتحان لے رہا تھا اور باہر دو بچے گلی میں دو چار کھیل رہے تھے،
اب ایک بچے نے کھیلتے ہوئے لڑائی شروع ہو گئی اور دوسرے غصے سے کہہ دیا اور گدھے، یہ ممتنع سے پوچھتا ہے اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے جی کلمہ۔ اب پاس کرے گا یا پھر پاس؟ کیوں؟ اس لیے کہ نحو کے فن میں اوے گدھے یہ بھی کلمہ ہے۔ کلمے کا معنی ہے ایک ایسا لفظ جس کا معنی ہو، اور گدھے کا معنی ہے یا نہیں؟ خواہ گدھا اس معنی کو نہ سمجھے لیکن پھر بھی گدھے کا معنی تو ہے نا۔ تو اب یہ کلمے کا معنی گرامر کی کلاس میں ہو تو جواب بسم اللہ پڑھو تو پھر بھی فیل ہے، اور نحو کی کلاس میں کلمے کے جواب میں گدھا ہے تو پھر بھی پاس ہے۔ اب کوئی بندہ کہ دیکھو کتنا گستاخ ہے، اس نے گدھا کہا اور مولوی صاحب کہتے ہیں کلمہ ہے، اس کے خلاف توہین رسالت کا پرچہ کٹواؤ۔ اس سے کہیں گے بھائی توہین رسالت کا پرچہ نہیں کٹواؤ، اس کو مینٹل اسپتال میں داخل کراؤ، جس کو یہی نہیں پتا کہ فن بدل گیا ہے۔ تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے اور فن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جس طرح لفظ مشکل کشا ہے، اب یہ لفظ مشکل کشا جب عقائد اور علم الکلام کے اندر آئے گا تو مشکل کشا کا معنی ہوگا ما فوق الاسباب مدد کرنے والا، اور وہ ذات اللہ کی۔ اور جب یہی مشکل کشا کا لفظ فن تصوف میں استعمال ہوگا تو پھر معلوم ہوگا کہ تزکیہ کرنے والا، میرے رذائل اس نے صاف کیے ہیں اور مجھے اس نے خسائل محنت کر کے عطا کیے ہیں، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا، اب اس کو آپ شرک نہیں کہیں گے۔ اس لیے جب کتب تصوف مسغ لکھا تھا علی مشکل کشا کے واسطے، تو غیر مقرر کہتے ہیں دیکھو شجر چشتیہ میں کفر لکھا ہوا ہے اور یہ مشرک ہو گئے ہیں۔ ہم نے کہا یہ عقائد کی کتاب نہیں ہے، یہ تصوف کی کتاب ہے۔ عقائد کی کتاب میں مشکل کشا کا معنی اور ہوگا اور تصوف کی کتاب میں مشکل کشا کا معنی اور ہوگا، ورنہ بریلوی اسی غلط فہمی کے اندر یہ اہل بدعت مبتلا ہے۔ تو اہل الہاد کا ابتلا اور ہے، اہل بدعت کا ابتلا اور ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اہل الہاد نے دیکھا تصوف کتاب میں علی کو مشکل کشا لکھا تو انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور اہل بدعت نے لکھا کسی میڈیکل سٹور میں قبض کشا گولی، اس نے نبی کو مشکل کشا مان لیا۔ وہ کہتے ہیں گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ میں لطیفے نہیں سنا رہا، میں حقائق بتا رہا ہوں۔ اہل بدعت کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی گولی قبض کشا ہو جاتی ہے اور اللہ کے ولی اور نبی مشکل کشا کے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک کو میڈیکل سٹور کی گولیوں سے دھوکہ لگ گیا ہے اور ایک کو کتب تصوف کی عبارت سے دھوکہ لگ گیا ہے، اللہ دونوں کو دھوکوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک ہے لفظ کا لغوی معنی اور ایک ہے لفظ کا اصطلاحی معنی، فرق سمجھ آ گیا؟ لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ نمبر 2 ہم نے کہا توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے، دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ۔ نسبت سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ نسبت کی دو قسمیں ہیں، نسبت تامہ اور نسبت ناقصہ۔ پھر نسبت تامہ کی دو قسمیں، نسبت خبریہ اور نسبت انشائیہ۔ اب گویا نسبت کی 3 قسمیں ہو گئی، نمبر 1 نسبت ناقصہ، نمبر 2 نسبت تامہ انشائیہ، نمبر 3 نسبت تامہ خبریہ۔ یہ پھر نسبت بین شیئین، اس سے مراد کون سی نسبت ہے؟ تو یہ ہم نے بتایا، اس سے مراد ہے نسبت تامہ خبریہ بین شیئین۔ نسبت ناقصہ بین شیئین میں کبھی مناظرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نسبت ناقصہ میں حکم نہیں ہوتا اور مناظرہ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جس پر حکم لگایا جائے۔ اب اگر کوئی آپ کے سامنے غیر مقلد آئے اور وہ کہ رفع یدین مناظرہ کرنا ہے، تو آپ کو کہ کس بات میں رفع یدین، کوئی رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، مناظرہ کس بات پہ کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے رفع الیدین۔ رفع الیدین، رفع الیدین کیا ہوتا ہے؟ تو کہنا کرنا ہے، تو کہنا نہیں کرنا۔ اگر صرف رفع الیدین کہیں گے تو نسبت ناقصہ ہوگی، رفع الیدین نہیں کرنا ہے اب یہ کاملہ ہوگی۔ بات سمجھ؟ اب تامہ ہوگی نا۔ تو مناظرہ نسبت ناقصہ پہ نہیں ہوتا بلکہ نسبت، کیوں؟ نسبت ناقصہ وہ ہوتی ہے کہ جس پہ کوئی حکم نہ ہو، اور نسبت تامہ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی حکم ہو۔ جب تک حکم نہ ہو مناظرہ نہیں ہوتا، حکم ہو تو پھر مناظرہ ہوتا ہے۔ ابھی 2 دن قبل بھی میرے پاس کچھ لوگ آئے، یہاں قریب ایک جگہ سے، بڑے پریشان تھے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا تشریف لائیں۔ مغرب سے 10 منٹ پہلے پہنچے، میں پانی پلا رہا ہوں، پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ نہیں استاد جی بہت ضروری بات ہے، پہلے ہماری بات سنیں۔ میں نے کہا بھی کیا ہو گیا؟
ہمارے ساتھی گفتگو طے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ہمیں انہوں نے بھیجا کہ فوراً استاد جی کے پاس جاؤ اور جا کے بات طے کرو۔ میں نے کہا کیوں گئے ہیں؟ کہا جی اہل بدعت کے ساتھ مناظرہ ہے دعا بعد الجنازہ پہ۔ میں نے کہا دعا بعد الجنازہ پہ کیا کرنا ہے؟ جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی؟ بعد الجنازہ پہ۔ میں نے کہا دعا بعد الجنازہ، ان کو میں یہ بات بتاتا یہ نسبت ناقصہ ہے، ان کو سمجھ آنی تھی کہ مناظرہ نسبت ناقصہ پہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں دعا بعد الجنازہ پہ مناظرہ ہے، یہ تو کوئی عنوان نہیں ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں دعا بعد جنازہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ کہتے ہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا صرف اتنی بات پہ مناظرہ نہیں ہوتا، کرنی چاہیے۔ آپ ان سے یہ پوچھ لو کہ دعا جنازے کے فوراً بعد دفن کرنے سے پہلے اس کو وہ سنت سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں یا فرض سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے ہیں؟ تو پورا جملہ لکھ دیں کہ جنازے کے فوراً بعد دفن کرنے سے پہلے دعا مانگنا یہ سنت فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یہ لکھیں۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے۔ میں نے کہا صرف ان سے 2 باتیں لکھوا لو اور 10 دن کے وقفہ رہا کہ جو طے کر دو کہ ہمیں مناظرے کے لیے تیار ہے ہم پہنچ جائیں گے۔ ایک کام تو یہ لکھو وہ چیلنج ہمیں کریں کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ لکھ کر دیں کہ انتظامیہ سے منظوری ہم لیں گے، مناظرہ طے کر دیں۔ یہ 2 کام وہ کبھی نہیں کریں گے۔ حکم لکھیں اور نہ کرنے والوں پر حکم لگائیں، یہ بہت مشکل ہے، یہ ایسے کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اگر یہ کر دیا تو فرقہ واریت کے الزام ان پر ہوگا، مناظرہ ہو یا نہ ہو پرچہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف، مناظرہ ہو یا نہ ہو ان کے خلاف پرچہ، وہ یہ نہیں کریں گے۔ دوسرا انتظامی سے اجازت آپ لیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میرا خیال 2 یا 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک دوبارہ نام بھی نہیں آیا کہ جو مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہماری آخر میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ مناظرے کی پالیسی کے حوالے سے۔ آپ یقین فرمائیں اللہ کرے ہماری پالیسی دنیا کو سمجھ آ جائے۔ لڑ کے میدان کو جیتنا زیادہ بہتر ہے، بغیر لڑائی کی جیتنا زیادہ بہتر ہے؟ جی بس ہم کہتے ہیں کہ ایسی ترتیب پہ آؤ کہ لڑائی کے بغیر میدان آپ کا ہو۔ میں آگے جب آئیں گے اس گفتگو پہ تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ مناظرہ آپ نے کرنا کیسے ہے اور بغیر مناظرے کے آپ نے دوڑانا کیسے ہے، وہ دونوں باتیں آئیں گی۔ اور یہ میرا طرز نہیں ہے، ہم اپنے قابل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حضرت خیر المدارس میں تھے اور مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے بریلویوں کے ساتھ مناظرے کے لیے کہ مجھے کچھ تحریر لکھ کے دیں، ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ حضرت فرماتے میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تحریر کیسی لکھ کے دوں، مناظرہ ہو یا نہ ہو؟ ایک تحریر ایسی لکھوں گا کہ مناظرہ ہو جائے گا، دوسری ایسی لکھوں گے مناظرہ نہیں ہوگا، اب بتائیں میں کون سے لکھوں؟ اب میں ہی صرف بطور دلیل کے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے یا نہیں کہ مناظرہ تحریر کون سے لکھے، ہو یا نہ ہو۔ مناظرہ ہوتا ہے نسبت ناقصہ میں نہیں بلکہ نسبت تامہ خبریہ بین شیئین۔ تو میں نے کہا اب یوں سمجھو، ویسے تقسیم کریں گے تو ہم کہیں گے یہ نسبت کی 2 قسمیں ہیں، ناقصہ اور تامہ۔ پھر تامہ کی 2 قسمیں ہیں، تامہ انشائیہ اور خبریہ۔ مناظرہ ہوتا ہے نسبت تامہ خبریہ بین شیئین میں، اور اگر یوں نہ ہو پھر یوں کہ نسبت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نسبت ناقصہ، نمبر 2 نسبت انشائیہ، نمبر 3 تامہ خبریہ۔ مناظرہ نسبت ناقصہ میں بھی نہیں ہوتا، تامہ انشائیہ میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ نسبت تامہ خبریہ میں ہوتا ہے۔ نسبت ناقصہ جس میں کوئی حکم ہی نہ ہو، اور نسبت انشائیہ جس میں حکم تو ہو لیکن اس پر سچا اور جھوٹا ہونے کا فیصلہ نہ کیا جا سکے۔ سمجھ آ گئی؟ اور خبریہ نسبت تامہ خبریہ کون سی ایسی نسبت کہ خبر دینے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ نسبت تامہ انشائیہ میں نسبت تام ہوتی ہے لیکن اس خبر دینے والے کو آپ سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ تفصیل تو آپ نے ہمیں پڑھی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں لا يتحقق المناظرۃ فی النسبۃ الناقصہ وفی الانشائیات۔ نسبت ناقصہ اور انشائیات میں کبھی مناظرہ نہیں ہوتا۔ فائدہ نمبر 3 سمجھیں، ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مجادلہ اور ایک ہے مکابرہ۔ مناظرہ، مجادلہ، مکابرہ تینوں میں فرق ہے۔ مناظرہ کا معنی توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین
اظہار للثواب، دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا، یہ تو ہے مناظرہ اور مجادلہ۔ المنازعات لا لاظہار الثواب بل الزام الخصم۔ منازعت کا معنی ہوتا ہے فریقین کا حق بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو نہیں کرنا، بلکہ فریقین کا محض دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے گفتگو کرنا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے مجادلہ، یہ مناظرہ نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، میں اشکال کا ایک جواب دینے لگوں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ آپ کہیں گے جب اس کا نام مجادلہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے تو قرآن کریم نے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ کرنا چاہیے، تو پھر قرآن نے غلط بات کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم نے غلط بات کا حکم دیا ہے، قرآن کریم نے غلط بات کا حکم نہیں دیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن نے کہا جادلہم، اس جادلہم کا معنی ہے ناظر ہو، مناظرہ، اور یہ جسے ہم مجادلہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں، جسے قرآن نے جادل کہا یہ وہ ہے جسے قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ وہ ہے۔ تو اس فن میں مجادلہ کی تعریف یہ ہے، اس فن میں مجادلہ کی تعریف یہ ہے۔ بس اوقات قرآن کریم کئی لفظ استعمال کرتا ہے اور اس لفظ کو کئی معنی میں استعمال کرتا ہے، لیکن فن والے ایک لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے متعین کر لیتے ہیں۔ لفظ جہاد آپ قرآن میں دیکھ لیں، قرآن نے کتنے معنی میں استعمال کیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایسے ہی ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ نقطہ سمجھنا، وجاہدہم بہ جہادا، جاہدہم بہ جہادا میں قرآن کریم نے دعوت اللہ کے لیے لفظ جہاد کو استعمال کیا ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، آگے ان الشرک لظلم عظیم، انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی تھی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، آگے وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہارے والدین تم سے جہاد کریں، کس بات پر؟ اللہ کے ساتھ شرک چلانے پر، فَلَا تُطِعْهُمَا، بات نہ ماننا۔ تو والدین جو اپنے بیٹے کو شرک پہ مجبور کرتے ہیں، یہ دعوت اللہ ہوتی ہے، دعوت شرک ہوتی ہے، بولو۔ تو دعوت شرک کے لیے قرآن نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ۔ اب دیکھو قرآن کریم نے لفظ جہاد کو دعوت اللہ میں بھی استعمال کیا ہے اور دعوت شرک میں بھی کیا ہے۔ اب ہم جہاد کسے کہیں گے؟ ہم جہاد کسے کہیں گے؟ نہ صرف دعوت اللہ کو، نہ صرف دعوت شرک کو۔ کیوں؟ جہاد کا اصطلاحی معنی قتال فی سبیل اللہ متعین ہے، اگرچہ قرآن نے کئی معنی میں استعمال کی۔ تو کئی معنی میں استعمال کرنا اور چیز ہوتی ہے، اور لفظ کا مخصوص معنی ہو یا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون یہ صلاۃ سے مشتق ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تو یہاں صلو کو معنی نماز ہے یا درود ہے؟ اب دیکھو قرآن کریم صلو اقیم الصلاۃ، یہ صلاۃ ہی ہے نا۔ تو قرآن کریم لفظ صلاۃ کو درود کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، نماز کے لیے بھی کر رہا ہے، لیکن ہمارے عرف میں صلاۃ کا معنی درود نہیں ہوتا، بلکہ صلاۃ کا معنی فقہا نے اس کا معنی متعین نماز کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے مؤذن کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اذن مؤذن ایۃ العید انکم لسارقون، او تم چور ہو۔ تو قرآن نے اعلان کرنے والے کو مؤذن کہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام حکم دیا اذن، جی اذن حکم دیا اذان دو۔ اب یہاں اذان سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھو قرآن لفظ اذان ہے اور قرآن کتنے معنی میں استعمال کر رہا ہے، لیکن جب ہم کہیں کہ مؤذن رکھنا ہے تو اس کا معنی اعلان کرنے والا رکھنا ہے۔ بھئی یہاں گاؤں میں ٹماٹر آ گئے ہیں جو 50 روپے کلو ملتے ہیں، جس نے لینے آ کر لے لو، اس کے لیے رکھنا ہے یا خضر یاد کو رکھنا ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو قرآن کریم نے مؤذن کو کئی معنی میں استعمال کیا، لیکن اصطلاح شریعت میں مؤذن کا معنی متعین ہو گیا ہے 5 وقت نمازوں کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مخصوص کلمات میں آواز دینے والا۔
اسی طرح مجادلہ قرآن کئی معنی میں استعمال کرے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اصطلاح شریعت میں مجادلہ کا معنی متعین کیا کیا گیا ہے۔ تو ایک ہے مناظرہ، ایک ہے مجادلہ، اور ایک ہے مکابرہ۔ مناظرہ کا معنی توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہار للصواب، دو چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کو ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا مناظرہ ہے۔ نمبر 2 مجادلہ، المنازعۃ لا لاظہار الصواب بل لالزام الخصم، دو آدمی گفتگو کرنا لیکن حق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے، چپ کرانا ہے، رسوا کرانا ہے، ذلیل کرانا ہے، اپنی علمی تعالی بڑھانی ہے، اس کا نام مجادلہ۔ اور مکابرہ، المنازعۃ لا لاظہار الصواب ولا لالزام الخصم، مقصد نہ حق کو ثابت کرنا ہے، نہ مقصد دوسرے کو رسوا کرنا ہے، کوئی اور مقاصد ہیں، خواہ پیسہ کمانا کیوں نہ ہو، خواہ پیسہ کمانا کیوں نہ ہو، یہ اور مقصد ہے۔ مقصد نہ حق ثابت کرنا ہے، نہ کسی اور کو ذلیل کرنا ہے، مقصد یہ کہ مجھے پیسے مل جائیں، اس کے لیے اس نے کھپ ڈالی ہوئی ہے۔ اور یا مقصد یہ ہے مناظرہ کر حق بھی ثابت نہیں کرنی، کسی کو ذلیل بھی نہیں کرنا، میرا دنیا میں نام ہو جائے، لوگ ہیں بہت بڑا آدمی ہے، بڑا علم ہے اس کے بعد۔ تو یہ مناظرہ تو جائز ہے، لیکن مجادلہ اور مکابرہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ نمبر 5 وقت ہے نا ابھی، دیکھیں نمبر 5 طریقہ مناظرہ، عنوان سارا ذہن میں ہے نا۔ نمبر 5 طریقہ مناظرہ، فریقین میں سے ایک مدعی ہو اور دوسرا مدعا علیہ ہو۔ مدعی کو مجیب اور معلل بھی کہتے ہیں، مدعا علیہ کو منکر، سائل اور نافی بھی کہتے ہیں۔ یہ طریقہ مناظرہ ہے، ایک مدعی ہو اور ایک مدعا علیہ ہو، ایک دعویٰ ثابت کرے دوسرا دعویٰ توڑے۔ مدعی کو مجیب اور معلل بھی کہتے ہیں، اور مدعا علیہ کو نافی، سائل اور منکر بھی کہتے ہیں۔ یہ مدعی، سائل، مدعا علیہ، یہ کیا چیزیں اس کو سمجھیں۔ مدعی من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان الفاظ عربی کا اردو زبان میں ترجمہ سیکھو، ترجمہ کرنا۔ من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، ترجمہ مدعی وہ ہے جو دعویٰ کو دلیل یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری قبول کرے، یہ مدعی۔ من نسب نفسہ، یہ نہیں کہ جس نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہو، جس نے اپنے آپ گاڑ دیا ہو، کیوں؟ لاثبات الحکم، واسطے ثابت کرنے حکم کے، ساتھ دلیل کے یا ساتھ تنبیہ کے۔ اب یہ ترجمہ کرنے والے کو سمجھ نہیں آنا تو عوام کیا بلا سمجھے گی۔ من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، مدعی کسے کہتے ہیں؟ مدعی وہ ہے جو دعویٰ کو دلیل کے ساتھ یا تنبیہ کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ سائل، جسے مدعا علیہ بھی کہتے ہیں۔ من نسب نفسہ لنفی الحکم، سائل وہ شخص ہے کہ جو مدعی کے دعویٰ کو توڑنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ ہم نے کہا نا اس کے اندر ایک مدعی ہے اور ایک مدعا علیہ ہے۔ ایک چیز ہے دلیل، مدعی کی تعریف ہم نے بات کی تھی، من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ ہے۔ یہ دلیل کیا ہے اور تنبیہ کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دلیل، عموماً دلیل کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 المرکب من القضیتین للتعدی الی مجہول نظریہ، دو ایسے قضیے ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو جمع کریں اور ایک ایسی چیز معلوم کریں کہ جو ہمیں معلوم نہیں تھی، اس کا نام ہے دلیل۔ مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے، مجہول نظری کا معنی اب ہماری زبان میں نظری کا معنی جو نظر آئے، اور یہاں نظری کا معنی کہ جو نظر نہ آئے، بات سمجھ، جو نظر نہ آئے۔ آپ کہتے ہیں کیسے جو نظر نہ آئے اس کو نظری کہیں؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قدریہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ قدریہ، تقدیر کو ماننے والا یا انکار کرنے والا؟ اور مجسمہ، اب دیکھو مجسمہ جو جسم کو ثابت کرے اور قدریہ جو تقدیر کا انکار کرے، تو معلوم ہو کہ جو چیز ہے اس کا انکار کرے قدری ہے۔ بالکل اسی طرح یا نظری سے مراد کہ جو نظر آئے یا نہ آئے۔
تو یہاں نظری سے مراد یہ جو ہے نا غور و فکر، یہ وہ نظری ہے. ہم نے کہا تھا نا مناظرہ کس سے مشتق ہے؟ نظر بمانا غور و فکر کرنا، یہ وہ نظری ہے. یعنی وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی، محض فکری چیز ہے لیکن ابھی معلوم نہیں ہے، اس تک پہنچ رہی جو قضیہ آپ نے جمع کیے، اس کا نام دلیل ہے. المرکب من القضیتین للتعدی الی مجہول نظری، ایسی فکری چیز جو ابھی نظر نہیں آ رہی، معلوم نہیں، مجہول ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دو قضیے جمع کیے. اس جمع چیز کا نام ہے دلیل. اور دلیل کا دوسرا معنی ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر. دلیل کا معنی یہ ہے، دلیل وہ چیز ہے جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے. یہ نہیں ترجمہ کرنا کہ جس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے. تو اگر اس کا معنی لازم آئے کرنا ہے تو پھر یلزم کا ترجمہ کیا کرو گے؟ پھر وہی بات رہے گی. ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر. دلیل وہ چیز ہے جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے، یہ ہے دلیل. اور تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ دعویٰ کے خفا کو جس وضاحت سے دور کرے اس وضاحت کا نام تنبیہ ہے. ایک ہے دلیل اور ایک کیا ہے؟ تنبیہ. بس آپ کا دعویٰ میں خفا ہوتا ہے، اس خفا کو کی وضاحت کر دے، دلیل کی حاجت ہی پیش نہیں آتی. مثلا ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں. ہم دلیل پیش کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ہماری دلیل ہے. اب اس دلیل پر منکر حیات نبی وہ ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی زندہ ہیں، کوئی شخص اپنے زندہ باپ کو دفن نہیں کرتا. الیاذ باللہ، اگر حضور زندہ ہیں تو صحابہ کتنے ظالم ہیں، زندہ نبی کو دفن کر دیا. اب یہ عوام میں اشکال پیدا کرتے. ہم نے جواب دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے دفن کیا ہے، اس دنیا میں حضور پاک پر موت آ چکی تھی اور دفن کیا ہے، اور ہم حیات مان رہے ہیں قبر میں، حیات مان رہے ہیں قبر میں، برزخ میں. تو موت ان کی دنیا میں ہے اور دفن وہ اپنی قبر میں ہے. تو زندہ نبی کو دفن نہیں کیا، اس نبی کو دفن کیا جو زندہ تھے اور موت آئی اور پھر دوبارہ دفن کے بعد حیات ان کو ملی ہے. یہ جو خفا تھا نا، اس خفا کو جس وضاحت سے ہم نے دور کیا، اس وضاحت کا نام ہے تنبیہ. تو مدعی وہ ہوتا ہے کہ جو دلیل کے ساتھ بات ثابت کرے یا تنبیہ کے ساتھ بات کو ثابت کر دے. دوسرا فائدہ یہ جو ہم نے کہا من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل بالتنبیہ، اپنے دعویٰ کو ثابت کرے. یہ دعویٰ دو قسم کا ہوتا ہے، کبھی دعویٰ اثباتاً ہوتا ہے، کبھی دعویٰ اثباتاً. غیر مقلد کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام فرض ہے، یہ دعویٰ اثباتاً. اہل بدعت کہتے ہیں کہ نہیں، فاتحہ، ان نے کہا فاتحہ خلف الامام فرض ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. اہل بدعت کہتے ہیں فاتحہ علی الطعام فرض ہے، اگر چاول پر فاتحہ نہ پڑھو تو باپ تک نہیں پہنچتے. سمجھ آ گئی؟ ایک نے فاتحہ خلف الامام کو فرض کہہ دیا، ایک نے فاتحہ علی الطعام کو کہہ دیا. وہ فاتحہ خلف الامام پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور یہ فاتحہ علی الطعام پہ مناظرے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے. اور ایک ہے نفیاً، جیسے غیر مقلد کہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. مطلب دونوں کہہ کیا، فاتحہ خلف الامام کو فرض کہہ دے یا بغیر فاتحہ کے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی یہ کہہ دے. معنی دونوں کہے کہ بنتا ہے، کبھی دعویٰ اثباتاً ہوتا ہے، کبھی دعویٰ نفیاً ہوتا ہے. فائدہ نمبر 3، جب دو مناظرہ کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو ان دونوں کی مناظرے کے لیے کچھ وقت متعین ہوتا ہے. کچھ وقت، مطلب پہلے ایک بات کرے گا، پھر دوسرا کرے گا، پھر ایک کرے گا، پھر دوسرا کرے گا، پھر دوسرا کرے گا، پھر پہلا کرے گا. یہ جو ان کے گفتگو کا دورانیہ ہے نا، گفتگو کرنے کا جو وقت ہے، گفتگو اب اس کی باری، اب اس کی باری، اس باری کو کہتے ہیں ٹرم. کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس کی باری ہے، پھر کہتے ہیں یہ اس کی ٹرم ہے، اس کی ٹرم ہے. تو جب مناظرہ کریں گے تو پہلی باری اور پہلی ٹرم مدعی کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے اس نے دعویٰ بھی کرنا ہے، دعوے کی وضاحت بھی کرنی ہے. تو گفتگو کرنے کے لیے جو پہلی باری ہوگی وہ مدعی کی ہوگی اور دوسری باری مدعا علیہ کی ہوگی. فائدہ نمبر 4، جب ان کا مناظرہ ختم ہونے لگے
تو جو مناظرے کی آخری نشست ہوگی نا، آخری، وہ مدعی کی ہوتی ہے، مخالف کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پہلی نشست میں مدعی نے اپنے دلائل پیش کیے، دوسرے مناظر نے جواب دیا، پھر دلائل پیش کیے، پھر جواب دیا، پھر دلائل پیش کیے، پھر جواب کیا۔ جب مناظرہ ختم ہوگا تو آخری نشست پھر مدعی کی ہوگی، لیکن مدعی اس آخری باری میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرے گا، صرف ثالث کے سامنے وضاحت کرے گا، میرا یہ دعویٰ تھا، اس پر میں نے یہ دلیل دی تھی، یہ دلیل دی تھی، یہ دلیل دی تھی، یہ دلیل دی تھی۔ اپنے دلائل گنوا سکتا ہے، اپنے دلائل کی ہلکی وضاحت کر سکتا ہے، لیکن مزید کوئی نئی دلیل پیش کیوں؟ اگر نئی دلیل پیش کرے گا تو پھر مدعا علیہ اور مخالف کو موقع ملے گا تاکہ اس دلیل کا توڑ بھی پیش کرے۔ مناظرہ تو ختم کرنا ہے نا، لہذا مخالف کو نئی دلیل دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ چوتھی بات ذہن میں رکھ لیں، لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اصول اجتہادی ہیں۔ یہ اصول کیا ہے؟ یہ منصوص نہیں ہے، یہ منصوص نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قواعد اور ضوابط کی بات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں نے آج کے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، مناظر کو اصول مناظرہ کے حوالہ سے 10 باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھ لیں، نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 حیثیت و اہمیت مناظرہ۔ آج ہم نے 5 چیزوں پر گفتگو کی ہے: تعریف علم مناظرہ، موضوع علم مناظرہ، غرض علم مناظرہ اور مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ۔ باقی 5 پر انشاءاللہ اگلے سبق میں بات ہوگی۔ بس یہ بات میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مناظرے کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، آداب کیا ہے، ساری باتیں سمجھنی ہیں، اس کے بعد اس میدان میں نکلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔